الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ روز ہم نے رمضان المبارک میں جو روزے فرض کیے گئے اس کے فلسفے اور حکمت پر بات کی تھی، اور اس بات کے دوران ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق روزے کی فلسفے اور حکمت کے پڑوسیوں کا دھیان رکھا جائے، معاشرے کے نادار لوگوں کا، مسکینوں کا دھیان رکھا جائے، اس پر بات کی تھی۔ اور واقعی اس روزے کی اس جہد کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو یہ روزہ پرہیزگاری کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ہم دوسروں کی بھوک، دوسروں کی پیاس، دوسروں کے غم کا لحاظ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تکلیفوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کے بارے میں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی حاجت مندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت، اس کا نام سورۃ النمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کا واقعہ، جو لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا تھا، اس چیونٹی کا مکالمہ جو اس نے اپنے ماتحت چیونٹیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخوائی کی تھی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب یہ جو ہمدردی ایک چیونٹی نے اپنی ماتحت چیونٹیوں کے ساتھ کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اے چیونٹیوں تم اپنی رہائش گاہوں میں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اس چیونٹی، جو ملکہ چیونٹی تھی، اس کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کی ایک سورت کا نام ہی سورۃ النمل یعنی چیونٹی رکھ دیا۔ اور واقعی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نفع رسانی کا جذبہ، ہم خیرخوائی کا جذبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ نے اسی جذبے کو صحابہ کے اندر پیدا کیا، اور اس امت میں بھی یہی تعلیم دی ہم سب کے لیے کہ لوگوں کی ہمدردی کرنے والا ہی اس امت کا بہترین فرد ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے۔ واپسی پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ کانپ رہے تھے، آپ کو اپنی جان کے جانے کا خوف تھا، تو آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ قسم کھا کر انہوں نے بات فرمائی، اور پھر اخلاق گنوائے کہ ان اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ وہ اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے انک لتصل الرحم، اے محبوب آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل، بے سہاروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ جب اخلاق عظیمہ آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں،
یہ روزے کے ایک فلسفہ ہے کہ ہم بھی بے سہاروں کا بوجھ اٹھائیں، ہم بھی رشتہ داروں سے جڑیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہم ان کو بھی کما کر دیں، اور مہمان نوازی کریں، اور حق راستے میں لوگوں کی مدد کریں۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی میرے بھائیوں دوسروں کی ہمدردی ہے۔ اگر اس روزے کے اندر یہ ہمدردی کے جذبات اپنے پڑوس کے بارے میں، اس معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے بارے میں ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس روزے کی حکمت اور فلسفہ بیان فرمایا ہے، وہ روزے کی حکمت اور فلسفہ کے پرہیزگار بن جائیں اس روزے کی وجہ سے، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، خیر خواہی کے متعلق ایک بڑا اصول ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی جو مخلوق زمین میں ہے تم ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماؤ، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے یعنی خالق وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ کیسا دین فطرت ہے ہمارا، کیسا پیارا اور سادہ اصول بیان فرما دیا کہ بندے کو رحیم و کریم ہونا چاہیے، اس انداز میں کہ جس طرح اللہ رحم فرماتے ہیں بندہ بھی رحم کرنے والا ہو، جس طرح اللہ کرم فرماتے ہیں بندہ بھی دوسروں کے لیے کریم ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ رزق ہمیں عطا فرماتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے محتاجوں کو کھانا کھلانے والے ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہی خدمت خلق کا جذبہ ہے کہ جس جذبے کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں، اور یہی ہمدردی کا جذبہ ہے، یہی خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو، ہم بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو بندہ بھی کسی مسلمان سے دنیا کی کسی مصیبت کو اٹھا لے گا، ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے سے قیامت کے دن کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اصول ہے شریعت کا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے دوران ہمارے اندر دوسروں کی ہمدردی آ جائے کہ بھوکا کیسا وقت گزارتا ہوگا، جس کو پیاس لگی وہ کیسا پیاس میں وقت گزارتا ہوگا کہ پینے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں۔ تو ہمیں اس روزے کے ذریعے یہ احساس دلانے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی کہ دوسروں کی مصیبتوں کو تم کم کرو، روز قیامت کی مصیبتوں کو اللہ تم سے کم کرے گا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مشکل میں گرفتار کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ مشکل کیا ہے کہ گھر میں بچے ہیں، مشکل کیا ہے کہ گھر میں بیوی ہے، روزہ دار ہے، افطاری کے لیے سامان کوئی نہیں، کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی؟ فرمایا کہ مشکل میں گرفتار کے لیے جو بندہ بھی آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جب آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی آسان فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پریشانی ہے، ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ شکوہ ہی شکوہ ہے، کوئی معاش کا شکوہ کرتا ہے، کوئی گزران کا شکوہ کرتا ہے، کوئی کھانے پینے کی نعمتوں کی کمی کا شکوہ کرتا ہے، ہر بندہ رونے میں مصروف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دوسروں کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہم نے اپنی جستجو چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری کوئی فکر نہ کی۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون والی زندگی گزاریں، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلال طیب رزق سے ہم کھانا کھائیں اور ہمارے بچے اور اہلیہ کھانا کھائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں ایسے کون سے نادار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں کہ ہم ان کے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا ہم لحاظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کا لحاظ فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی بھائی کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی، ہم اس کے غم کو اپنا غم نہیں محسوس کرتے، اس کی بھوک کو اپنا بھوک محسوس نہیں کرتے، تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے شامل حال ہو؟ اس لیے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اور اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت براری کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کی تنگیوں کو آسان بناتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یوم قیامت کی تنگیوں کو، یوم قیامت کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول کیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شریعت کا بھی یہی اصول ہے، جیسا عمل ویسی سزا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے پر رحم فرماتے ہیں کہ جو ان کے بندوں میں سے جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اسی پر عذاب نازل فرمائیں گے جو دنیا کی زندگی میں لوگوں پر عذاب بن کر نازل ہوا تھا۔ اور پھر میرے بھائیوں، ایک بندہ روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سے کہیں گے، میرے بندہ تیرے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں کہ جو آپ کی رضا کے لیے میں نے کیا ہو۔ ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، نماز پڑھتا تھا تو ٹوٹا پھوٹی نماز ہوتی تھی، روزہ رکھتا تھا تو ٹوٹی پھوٹی روزہ ہوتا تھا، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تیرا ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے میں آج تجھے بخشش کا فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ میرا ایک عمل کیسا ہے جو اللہ کے ہاں موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری آج بخشش کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ فرما دیجئے ایسا کون سا عمل ہے؟ تو وہ بندے سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا بندہ، تو دنیا کی زندگی میں ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک پیاسا بندہ تیرے پاس سے گزرا تھا، اس پیاسے بندے کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی، اور اس کو پیاس میں وقت قریب تھا کہ اس کو موت آ جاتی، اور وہ نڈھال ہو کر گر جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتا، لیکن تو نے اس کی ہمدردی کی، تو نے گھر سے لا کر ایک پیالہ پانی اس بندے کو پیش کیا تھا۔ اس بندے کو پیش کرنے کی وجہ سے اس کی پیاس مٹ گئی، اور وہ تر و تازہ ہو گیا، اس کو نشاط مل گیا، اور وہ اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت کو ختم کرنے کی وجہ سے جو دنیا کی زندگی میں تو نے اپنے بھائی کی جو پیاس ختم کی تھی، میں نے اس وجہ سے آج تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج یہ روزہ ہمیں پیاسوں کی پیاس یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک حکم نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پرہیزگاری یہ ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ آج اگر ہم بھوک کا احساس پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج اگر ہم پیاس کی شدت کا احساس پیدا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاری والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی روزے کا یہی فلسفہ ہے، روزے کی یہی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ ہم مخلوق کے دکھوں کو کم کریں، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہی روزے کا فلسفہ اور حکمت روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزے کے اس فلسفے کو لے کر ہم بھوکوں اور پیاسوں کی جو بھوک ہے اور پیاس ہے اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے معاشرے کے دیگر پسے ہوئے طبقات کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے کے اس فلسفے کے مطابق ہم روزے کی تکمیل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی نیت، اس روزے کا فلسفہ
اور روزے کی حکمت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔